آج کا جو سبق ہے وہ فعل امر کے حوالے سے، یہ بھی ایم اسلامیات کے پرچہ عربی زبان و ادب کا سوال ہے، تو چلتے اپنے سبق کی جانب۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے، جیسے افعل تو کر، اعبد تو عبادت کر۔ تو یہ عام طور پر بڑی آسان سی تعریف ہے، یہی سنی جاتی ہے کہ فعل امر سے مراد وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے۔ یہاں پہ درخواست بھی، التجا بھی اسی کے اندر شامل ہوگی۔ جب کوئی چھوٹا آدمی یا بچہ یا کوئی اپنے سے بڑے کو جب کوئی کام کرنے کا کہتا ہے تو وہ حکم نہیں کرتا بلکہ درخواست کرتا ہے۔ تو بہرحال اس کا ہم نے مثالیں دیکھ لی، تعریف پڑھ لی۔ اب افعال امر کی دو اقسام ہیں۔ اب افعال امر کی اقسام سے مراد یہ ہے کہ اس کی گردان جب بناتے ہیں تو پھر اس کے بنانے کے دو طرح کے اس کے سیغوں میں سے حاضر کے سیغے اور انداز سے بنتے ہیں، اور غائب و متکلم کے سیغے الگ طریقے سے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اقسام سے مراد یہ ہے کہ جب ہم فعل امر کی گردان بنائیں گے تو اس کے فعل امر حاضر کے سیغے الگ بنائیں گے اور غائب اور متکلم کے سیغے الگ بنائیں گے۔ تو ان میں سے پھر ہر ایک کی پھر معروف بھی ہوتا ہے، مجہول یعنی ایکٹیو وائس اور پیسو وائس بھی ہوتا ہے۔ بہرحال فعل امر حاضر معروف بنانے کے طریقے کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ یہی بڑا اہم سوال ہے۔ 20 نمبر کا کوشچن آ جاتا ہے پیپر میں عمومی طور پر، اور اس حوالے سے جو ہے ہم اسی کی صرف بات کریں گے، فعل امر حاضر معروف کی اور غائب متکلم کی۔ فعل امر حاضر معروف جو ہے فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے۔ بڑی آسان سی بات گزارش کروں کہ یہ تو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ فعل مضارع سے بنے گا۔ تو فعل مضارع کے جو حاضر کے صیغے ہیں وہ 6، ان کو ہم سامنے رکھیں گے اور اس کو بنانے کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ علامت مضارع کو ہٹا دیں اور آخری حرف کو ساکن کر دیں۔ پھر اس کے بعد علامت مضارع کے ما بعد حرف کو، یعنی علامت مضارع کے ہٹانے کے بعد جو سب سے پہلے حرف ہوگا اس کو دیکھیں گے کہ اگر وہ متحرک ہو تو پھر آپ کا فعل امر بن چکا، جیسا کہ تعیدو سے عید۔ یہ پہلے سیغے کی بات ہو رہی ہے، باقی جو بقیہ چیزیں وہ انشاءاللہ آگے 5 اور 6 نمبر پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو تعیدو پہلا سیغہ جو ہمارے پاس حاضر کا ہے، یعنی واحد مذکر حاضر کا سیغہ، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو علامت مضارع تا کو ہٹا دیں، آخری حرف کو ساکن کیا، دیکھا کہ عین متحرک تھا، عد تو شمار کر یا تو وعدہ کر، تو یہ ہمارے پاس بن گیا۔ اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن ہو تو یعنی علامت مضارع کو ہٹائیں اور اس کے بعد والا حرف کیا ہو، ساکن، تو علامت مضارع ہٹانے کے بعد وہاں پہ الف کا اضافہ کر دیں گے شروع میں، جیسے تضریبو سے ہم نے دیکھا کہ علامت مضارع ہٹائی، آخری حرف کو ساکن کیا، الف لگا دیا۔ اب الف کو اعراب کون سا دینا ہے، تو اس کے لیے دیکھتے ہیں نمبر 4 کو، کہ اب عین کلمہ کی حرکت کو دیکھیں گے۔ عین کلمہ سے مراد جب علامت مضارع ہٹائیں گے تو پیچھے ہمارے پاس 3 حروف بچ جاتے، تو پہلا حرف ہمارا فا کلمہ ہے، درمیان والا عین کلمہ اور آخری لام کلمہ، اس پر بات ہوئی تھی۔ تو عین کلمہ کی حرکت کو دیکھیں گے، اگر وہ مضموم یعنی پیش والا ہو تو الف پر پیش لگا دیں، اور اگر وہ مضموم نہ ہو یعنی پیش والا نہ ہو، زبر یا زیر لگی ہوئی ہو، تو پھر ہم اسے جر دے دیں گے، یعنی زیر دے دیں گے، جیسے تضریبو سے اضرب۔ اب دیکھیں کہ را جو ہے عین کلمہ تھا، اس کے نیچے زیر تھی، تو ہم نے حمزہ کو بھی زیر دے دی، اضرب بنا دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پہلے سیغے کے علاوہ جو تثنیہ کے ہیں سیغے یا جمع کے سیغے ہیں، تو ان میں جن میں نون اعرابی وغیرہ آتا ہے، تو سیغہ میں نون اعرابی کو گرا دیں گے، جیسے تثنیہ کے سیغے آ گئے اور جمع مذکر حاضر کا سیغہ آ گیا اور واحد مؤنث حاضر کا سیغہ، ان کے آخر میں کیا آتا ہے، نون اعرابی آتا، تو ہٹا دیں گے، جیسے تضربانی سے اضربا۔ اب تا علامت مضارع کو ہٹایا، الف لگایا، عین کلمہ چونکہ زیر والا تھا تو زیر لگا دیا الف کے نیچے، اور آخر سے نون اعرابی کو ہٹا دیا، سیغہ بن گیا تم دو لوگ مارو۔ سیغہ میں حرف علت ہے اگر ہو تو وہ بھی گر جائے گا۔ حروف علت 3 ہیں، واو، الف، یا، واو، الف، یا۔ تو ہم دیکھتے ہیں جیسے تفی، وفا یفی سے تفی ہے سیغہ مضارع کا، تو اس سے علامت مضارع کو ہٹایا، آخری حرف جو حرف علت تھا اس کو ہٹا دیا، تو باقی فی رہ گیا، وہ پہلے سے ہی متحرک ہے تو ہم نے اس کے شروع میں الف نہیں لگا۔ اسی وقا یقی سے تقی سیغہ بن گیا، اس سے عقی تو بچا لیں۔ تو اس کی گردان کو ہم دیکھتے ہیں ضرب المصدر سے۔ تو میں نے ایک سیغہ بنانے کے طریقہ بتا دیے، اب ہم اس کی گردان کی طرف جاتے ہیں۔ تو بہت آسان خاکہ میں نے سامنے لکھا ہوا ہے،
तो देखें इजरिब, इजरिबा, इजरिबू, इजरिबी, इजरिबा, इजरबना। तो ये हमारे पास 6 सीगे हाजिर के आ गए। अब हम देखते हैं फेल अमर गायब व मुतकल्लिम बनाने का तरीका। ये बहुत आसान है। अब मजहूल बनाएंगे तो सारा यही तरीका इस्तेमाल होगा। मैंने चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो मैं पहले गुजारिश कर देता हूँ कि अगर फेल मजहूल का यानी बनाना चाहेंगे हम अमर, तो फिर उसके शुरू में यही इजाफा करेंगे और यही तब्दीलियाँ करेंगे उस फेल मुजारे में, तो फेल मजहूल बन गया 14 के 14 सिगों में। जहाँ तक मारूफ है तो उसका भी यही तरीका, लेकिन ये सिर्फ गायब और मुतकल्लिम के सिगों में होता है। फेल अमर गायब और मुतकल्लिम के सिगे बनाने के लिए हम शुरू में लाम मकसूर यानी जेर वाले लाम का इजाफा करते, लाम और उसके नीचे जेर का इजाफा करते हैं, और आखिरी हर्फ को जज्म दे देते हैं। और फिर दूसरी तब्दीली होगी कि नून इराबी अगर हो या हर्फ इल्लत पाया जाए तो उसे गिरा देते हैं, जैसे यफ़अलु से लियफ़अल। अब देखें अलामत मुजारे को हमने नहीं हटाया, बल्कि शुरू में लाम का इजाफा किया, उसके नीचे जेर दे दी और आखिरी हर्फ को जज्म दे दी। तो इसकी गर्दान बहुत आसान है। खाके में मैंने इधर से सीगों के नाम नहीं लिखे, तो बहुत आसान है। पहले मुज़क्कर गायब के सीगे हैं, फिर मुअन्नस गायब के सीगे हैं, और आखिर में मुतकल्लिम के 2 सीगे आ गए। इधर से वाहिद है, तस्निया और जमा है, जो पीछे स्केच गुजर चुका वही स्केच है। बहरहाल लियफ़अल, लियफ़अला, लियफ़अलू, लितफ़अल, लितफ़अला, लियफ़अलना, लिअफ़अल, लिनफ़अल। तो हम मुजारे की गर्दान को सामने रखेंगे तो बहुत आसान है। तो इसका तर्जमा थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा अमर के हवाले से के मुकाबले में, जो हाजिर के सिगे से उनके मुकाबले में। लियफ़अल चाहिए कि वो एक आदमी करे, लियफ़अला चाहिए कि वो 2 लोग करें, लियफ़अलू चाहिए कि वो सब आदमी या लोग मर्द करें, लितफ़अल चाहिए कि वो एक औरत ये काम करे, लितफ़अला चाहिए कि वो 2 औरतें ये काम करें, लियफ़अलना चाहिए कि वो सब औरतें ये काम करें, लिअफ़अल चाहिए कि मैं करूँ, लिनफ़अल चाहिए कि हम करें। तो उम्मीद है आपको अमर के बनाने का तरीका समझ आ गया। ये बनी बनाई असाइनमेंट है, इसको आप नोट कर लें। तो यही तरीके हैं, स्टेप वाइज मैंने बता दिए हैं, दर्जा बदर्जा। बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत अहम सवाल है जो आमतौर पर पेपर में आ जाता है। उम्मीद हो आपको इस बात की समझ आ गई होगी।